नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए एक बड़ी जंग का फैसला हो गया है और सुहूनी लॉबी ने अमेरिका और यूरोप को इन्फ्लुएंस कर लिया है, जो कि अब जंग में ड्रैग हो गए हैं और गजा पर कब्जा करने के लिए, इसराइल को ना सिर्फ बचाने के लिए बल्कि एक ग्रेटर इसराइल जो कि पुराना, सदियों पुराना ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग लड़े जाने का इस वक्त मुकम्मल तौर पर फैसला हो चुका है, जिसमें मिस्र है, हिजबुल्लाह है, यमन है, ईरान है और पूरा एक तरह से मिडिल ईस्ट है। तो इनसे एक बड़ी जंग अब शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। नए हथियार इस वक्त इसराइल को पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा असलहा वहां पर जो है वो भेजा जा रहा है, टैंक्स और उनका गोला बारूद वहां पर भेजा जा रहा है। तो अब नाज़रीन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और अब ये जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली, ये बैकडोर क्या चीजें चलती रही हैं और अब जंग किस सतह पर खड़ी है और आगे क्या होने वाला है, और गजा में एक नई तर्ज की जंग छेड़ने का फैसला किया गया है। अच्छा, इसकी वन लाइनर यह है कि आप ये समझ लें कि इसराइल को यह समझ आई है कि भाई गजा पर कब्जा करने के लिए, गजा को हराने के लिए जरूरी है कि पहले इसके इत्तेहादियों को हराया जाए। तो अब उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए अपना रुख इत्तेहादियों की तरफ कर लिया और गजा में एक नई तर्ज की जंग उसने छेड़ने का फैसला कर लिया है। तो ये तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं पूरे सबूत और दलाइल के साथ, और हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाना जरूरी है कि भाई मामलात क्या रुख इख्तियार कर गए हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर आपका जॉर्डन, मिस्र और मिडल ईस्ट, देन यमन और ईरान, इन सब पर क्या चेंजेस अब आने वाले हैं, अब किस तरह की जंग इन एक एक के साथ जो स्ट्रेटजी बनी है, यानी हिजबुल्लाह से किस तरह लड़ना है, फलाने से किस तरह लड़ना है, वो एक एक मैं आपको बताऊंगा। और बगैर देर किए सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते। इस वक्त नाज़रीन, इसराइल ने 6 महाजों पर लड़ने का फैसला किया। 6 महाजों पर इसराइल लड़ेगा और जो 7वां महाज है उस पर अमेरिका, बरतानिया और जो बाकी इत्तेहादी हैं वो वहां पर लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर इसराइल नहीं लड़ सकता। 6 महाजों पर इसराइल लड़ेगा एंड देन बाकी दूसरे जाकर लड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको गजा में बताएं तो पहले मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाह रहा हूं कि जिससे आपको ये पहले इस्टेब्लिश हम कर लें कि भाई ये जंग लंबा चलने वाली है, इतना लंबा चलने वाली है। जब ये मैं खबर आपके साथ रखूंगा आपके सामने तो आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये फैसला हो चुका है। नाज़रीन, फैसला ये हुआ है कि ये जंग कम से कम 1 साल चलेगी, कम से कम। मैं यरूशलेम पोस्ट का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट असेसमेंट्स ऑफ ऑनगोइंग वॉर विद हमास, द कॉन्फ्लिक्ट में कंटिन्यू अंटिल 2025। यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि 2025 तक ये जंग जारी रहेगी। एक स्टेटमेंट हो गई। आगे चलिए नेतन्याहू दोबारा से क्या कह रहा है। द वॉर विल कंटिन्यू अंटिल वी अचीव आवर गोल्स, रिटर्निंग द किडनैप पीपल, एलिमिनेटिंग हमास एंड इंश्योरिंग दैट गाजा डजंट पोज अ थ्रेट टू अस। एक बात होगी। फिर इस्राएली मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं। अब ये बेन गैवर की स्टेटमेंट देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। द पॉलिटिकल सेटलमेंट विल नॉट ब्रिंग अस सिक्योरिटी एंड व्हाट हैपेंड ऑन अक्टूबर 7 विल बी रिपीटेड। फिर दोबारा से बेन गैवर कह रहा है वी हैव टू ऑक्यूपाई गाजा एंड नेतन्याहू हैज 2 ऑप्शंस, माय वे और गॉड्स वे। रास्ते 2 हैं लेकिन हर सूरत में गजा पर कब्जा करना ही करना है। और इस पर इमाम खमेनी का बयान सामने आया कि विक्ट्री तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। तो दोनों इतराफ से, इसराइल की तरफ से मैंने तमाम स्टेटमेंट जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, नेतन्याहू और बाकी सारे मिनिस्टर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सब ये कह रहे हैं कि भाई जंग जारी रहेगी और डेट भी उन्होंने दे दिया कि कम से कम 2025 तक जो है वो जंग जारी रहेगी। हमारे लिए हर सूरत में गजा पर कब्जा करना जरूरी है। अच्छा, अब ये तो एक चीज आपको स्टैब्लिश होगी, आपको समझ आ गई कि हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, हम हक़ाइक़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन इंतहा पसंद और जालिमों ने यह फैसला कर लिया है कि गजा की जंग हम किसी सूरत नहीं रोकेंगे। अच्छा, अब जब फैसला हो गया कि भाई जंग जारी रहेगी तो गजा की जंग में स्ट्रेटजी नहीं क्या है, अब कौन से नए तर्ज से जो है वो ये जंग चलाई जाएगी। नाज़रीन, जो पहले दिन जो जंग शुरू हुई थी उस वक्त स्ट्रेटजी ये थी कि भाई सारी फोर्स लगा दो, बेतहाशा बमबारी करो। इनके 3.5 लाख रिजर्व फौज थी और इन्होंने सारी की सारी बुला ली थी। हालांकि कोई भी फौज इस तरह से नहीं करती, आप रिजर्व में हमेशा फौज रखते हैं, लेकिन इन्होंने सारी की सारी फौज बुलाई। 4.5 लाख फौज ने गजा पर धावा बोला। इनकी स्ट्रेटजी यह थी कि
बेतहाशा बमबारी करेंगे। ऐसी बमबारी के दुनिया ने ना देखी ना सुनी, और उसी तरह की बमबारी की गई। बमबारी करेंगे एंड देन अंदर घुस जाएंगे और 25 से 30 दिनों में मलिया मेट कर देंगे और सारी चीजें समेट लेंगे और गजा पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, वो प्लान तो आज फेल हो गया। अब नया प्लान क्या? नया प्लान नाज़रीन ये है कि गजा में कम इंटेंसिटी वाली जंग लड़ी जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उनको समझ आई है कि गजा को जीतने के लिए इसके इत्तेहादियों को पहले हराना जरूरी है। जो इत्तेहादी आकर हम पर हमला कर रहे हैं, पहले उनको हराएंगे तो गजा हमारे कब्जे में आ जाएगा। अकेले गजा पर फोकस करने से गजा हमारे हाथ नहीं आने वाला। ये जो बाकी सारे आए हुए हैं हम पर हमला करने के लिए, पहले इनको जो है हराना जरूरी है। तो यहां पर इंटेंसिटी कम कर दी जाएगी, यानी फौज जिस तरह से विड्रॉ की जा रही है, वहां पर कुछ फौज जो मुनासिब उनको रिक्वायर्ड है वो रहेगी, वो ऑपरेशन भी जारी रखेगी, प्रिसाइज बमबारी भी होती रहेगी, टारगेटेड हमले भी होते रहेंगे, और जो मुहासरा है वो उसी तरह से जारी रहेगा। और इसराइल ने ये स्ट्रेटजी बनाई है, उनकी कैलकुलेशन ये है कि अगर ये जिस तरह एक साल कह रहे हैं, 10-12 महीने, ये जब इतनी लंबी हम जंग चलाएंगे, और देखिए अगर आप 4 लाख फौज वहां पर रखेंगे तो आप उनको एक साल घसीट सकते हैं वहां पर, जहां पर कि उनका कोई काम भी नहीं है और कोई कारकर्दगी भी नहीं दे रहे। सही है ना? तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा और कामयाबी सिफर है। तो हम मुनासिब फौज रखें और टारगेटेड ऑपरेशन करें और मुहासरा जारी रखें। और उनकी ये कैलकुलेशन है कि एक खास टाइम फ्रेम के बाद, यानी 8-10 महीनों के बाद हमास कमजोर हो जाएगी एंड देन जो है हम आसानी के साथ गजा पर कब्जा कर लेंगे और इनकी जो कैपेबिलिटी है रॉकेट्स फायर करने वाली, वो सारी मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। फिर इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, इनकी सप्लाई लाइन काटेंगे, जो वो कह रहे हैं कि मिस्र से इनकी सप्लाई लाइन, उसको काटा जाएगा। एंड देन इसमें जो बिल्डिंग्स है वो साथ साथ तबाह करते रहेंगे। जैसे अभी एक खबर सामने आई, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको भी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। तो ये वाला अमल साथ साथ जारी रहेगा जो अभी से शुरू हुआ है कि बिल्डिंग्स तबाह करते रहेंगे और इस तरह गजा बहुत हद तक मलिया मेट कर देंगे। और अब समझ आइए कि भाई ये कोई 10 दिनों वाला, महीने वाला काम नहीं है, ये लंबी जंग चलेगी तो ही हमास को हम हरा सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि जर्मनी ने 10,000 टैंक शेल जो है वो भेजने का फैसला किया है। तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि नया असलहा पहुंचाया जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स और यूरोस की एड इसराइल को देने की बात की जा रही है। तो ये एक चीज तो आपने एस्टेब्लिश हो गई कि भाई जंग लंबा चलेगी, और वाजे हो गया कि भाई यहां पर हमने कम इंटेंसिटी वाली जंग लड़नी है। अच्छा, अब अगला स्टेप, आगे चलिए। जब ये तय हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया, मिडिल ईस्ट को पता चल गया, फिलिस्तीन के इत्तेहादियों को पता चल गया कि जंग लंबा चलेगी, तो ये बात तो तय है कि जंग इस म्यार पर नहीं चल सकती, इस स्केल पर नहीं चल सकती। यानी फिर जंग एक्सपैंड होगी और उसका दायरा कार वसी हो जाएगा। ये इसराइल को भी पता है और बाकी सबको भी पता है, और ये मतलब इसको तो आप रोक नहीं सकते ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि गजा में ये साल जंग चली रहे और हिजबुल्लाह बस ऐसे छोटे मोटे हमला करता रहे, जो कि वैसे बहुत बड़े वो हमले कर रहे हैं, लेकिन वो फुल स्केल वॉर होनी है, और इस बात का इसराइल को पता है और अब उसकी तैयारी कर ली गई है। मिस्र से जंग की, हिजबुल्लाह के साथ जंग की, यमन से, मिडिल ईस्ट से, ईरान से, सब से जंग की तैयारी कर ली गई है कि भाई जंग लंबा चलेगी तो ये फैलेगी तो सारे हम पर हमले के लिए आएंगे, तो अब सारों से हमने निपटना है। अच्छा, अब मैं एक एक के साथ मैं सबूत भी आपके सामने रखता हूं और देन एक एक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई किस तरह से जंग होगी। पहले इजिप्ट की बात कर लेते हैं। इजिप्ट चाहे गजा का चैप्टर जो है यहां पर वो हो जाए, फिर हम लेबनान बॉर्डर पर चलेंगे। अच्छा, मिस्र के साथ हर सूरत में जंग होगी। अभी इजिप्ट के सदर का बयान आया, द इजिप्शियन प्रेसिडेंट रिन्यूज हिज डिमांड फॉर अ सीज फायर इन गाजा एंड वॉर्न्स ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मुझे बताइए, वो सदर है जो पहले दिन से कह रहा है, वो मुल्क जो पहले दिन से कह रहा है सीज फायर करो, वो जो मुज़ाकरात में पेश है, यार ये मतलब छोटी बात नहीं है। वो सदर कह रहा है कि एक्सपेंशन होने वाली है, ये जंग अब फैलने वाली है। अगर अभी सीज फायर नहीं किया गया तो मामला फैलने वाले हैं, अब इसको रोका नहीं जा सकता। तो ये कोई ऐरा गैरा बात करे तो वो अलग चीज होती है। यानी जो सबसे 2 बड़ी पार्टियां कतर और इजिप्ट, जिन्हें सबसे ज्यादा मुज़ाकरात पर जोर दिया और मुज़ाकरात करवाएं, आज वो कह रहे हैं कि ये जंग फैलने वाली है। तो इससे क्या मुराद समझा जाए? ठीक है, एक ये चीज हो गई कि भाई इजिप्ट के साथ मामलात खराब होने हैं। आगे चलिए, वो किस तरह से। इस वक्त नाज़रीन 1.2 मिलियन पीपल, 1.2 मिलियन, 12 लाख, टोटल आबादी 25 लाख है, 12 लाख इस वक्त रफा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और सबसे खतरनाक खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
اب یہ جو اسرائیل کا پرانا پلان ہے کہ غزہ کو یہاں سے نکالنا ہے، غزہ کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا ہے، وہ وہیں پر انٹیکٹ ہے۔ ایک نتنیاہو نے یہ بیان ضرور جاری کیا تھا جب آئی سی جے کی وہاں پر شروع ہوئی سماعت، تو اس سے ایک دن پہلے اس نے بیان جاری کیا، نہیں جی ہمارا تو کوئی پلان ہے ان کو نہیں نکالنے کا، لیکن وہ پلان وہاں پر انٹیکٹ ہے، اور ان کا جو پلان ہے اس کے مطابق وہاں پر سچویشن بن رہی ہے۔ یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ بمباری کریں گے، محاصرہ کریں گے، کھانا پانی بند کریں گے۔ آپ نے دیکھا نا، سولر پینل اڑا دیے، بیکریز اڑا دی، جن کنویں سے پانی نکل رہا تھا وہ کنویں بھرنے شروع کر دیے، یعنی اور ہاسپٹلز، بالکل جو اگر زندگی کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو وہ ساری انہوں نے وہاں پر ختم کر دی، اور جو رہ گئی اس کو ختم کر رہے تاکہ زندگی ناممکن ہو جائے غزہ میں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ رفح بارڈر کی طرف جائیں گے، اور کیونکہ 2008 میں ایک بار ہو چکا ہے، جب محاصرہ ہوا بھوک سے لوگ رفح بارڈر کی طرف دوڑے، اور پھر جب اتنے لوگ دوڑیں گے تو کیا ایجپشین آرمی ان کو روک سکے گی؟ یعنی اگر ادھر 15 لاکھ بندہ آیا کھڑا ہو ایجپٹ کے بارڈر پر تو ایجپشین آرمی ان کو روک سکے گی؟ تو اسرائیل کہے گا نہیں، ہم نے تو ان کو دھکیلا ہی نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے گئے، لیکن اس کے پیچھے یہ سارے عوامل ہوں گے۔ اس لیے بار بار ایجپٹ کہہ رہا ہے باقی کہ بھائی امداد بھیجو، امداد بھیجو، اور ابھی یو این کی رپورٹ یہ ہے کہ لٹرلی لوگ بھوک سے مرنے والے ہیں۔ اب دوبارہ لوگ بھوک سے اس وقت مرنے والے ہیں، یہ وہاں پر صورتحال ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو آئی جس میں ایک ٹرک صرف آیا امداد کا، اور ہزاروں لوگ جو ہے اس ٹرک پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ 10-10 12-12 لوگوں سے لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 12 دنوں بعد بھی ایک روٹی ملتی ہے۔ یہ وہاں پر حالت ہوئی ہے، اور یو این کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کتنی دیر یہ زیادہ، آپ مجھے بتائیے آپ کتنے کو دن کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اور اب بیماریاں وہاں پر پھیل رہی ہیں۔ تو یہ سارا پلان انٹیکٹ ہے کہ ان سب لوگوں کو وہاں پر کیا جائے گا۔ پھر دوسرا جو بارڈر ہے ایجپٹ کا، غزہ اور ایجپٹ کا، اس کو آکوپائی کرنے کا پلان پوری طرح سے بنا لیا گیا ہے۔ یعنی اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ اکلوتی سپلائی لائن ہے، یہاں سے اسلحہ اور باقی چیزیں حماس کو آ رہی ہیں۔ تو ہماری فتح کے لیے ضروری ہے کہ ہر صورت میں اس بارڈر کو آکوپائی کیا جائے، یہاں پر اینٹی ٹنل وال بنائی جائے جو کہ 100 میٹر زمین کے اندر ہوگی، اور یہ ٹنلز ختم کی جائیں گی اور یہاں سے سپلائی نہیں ہوگی۔ حالانکہ مصر کہہ رہا ہے کہ یہ سپلائی نہیں ہو رہی، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے سپلائی، اور ہم نے ہر صورت میں اس پر قبضہ کرنا ہے۔ میں وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ، کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیل پلانز رسکی مشن ٹو سیز لاسٹ غزہ بارڈر اٹ ڈزنٹ کنٹرول۔ تو یہ پھر میں دوبارہ سے میں نہیں کہہ رہا، یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ وہ پلان کر چکے ہیں۔ اور یہیں پر مجھے ایک بڑی ویسے دکھ ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئی ہے۔ تصویر آپ دیکھیے، 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اس بارڈر پر اور اس طرف دیکھ رہی ہیں کہ کب مطلب یہاں سے ہماری کو مدد ہوتی ہے، کوئی کھانا پانی آتا ہے۔ بہرحال بہت تکلیف دہ وہاں پر مناظر ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، لوگ وہاں پر دھکیلنے کی کوشش ہے اور اس بارڈر پر قبضے کی کوشش ہے، تو آلریڈی ایجپشین آرمی وہاں پر تعینات ہو چکی ہے بہت بڑی تعداد میں، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر بھائی یہ کام آپ نے کیا تو بغیر ریڈ لائن کے ہم حملہ کریں گے۔ تو یہ طے ہے، یہ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل یہ کام کرنے والا ہے، وہ ایجپٹ پر بارڈر پر قبضہ کرنے والا ہے، اور ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے پھر ریڈ لائن ہے، ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ تو یہ جناب یہ جنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، آج میرا یہ ڈیٹ لکھ لیں، اور ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایجپٹ کے ساتھ یہاں پر جنگ ہوگی جس کی تیاری اسرائیل نے پکڑ لی۔ اچھا اب آگے چلی، حزب اللہ لیبنان بارڈر پر آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور پہلے دن سے حزب اللہ ایک جنگ میں ہے، لیکن فل سکیل اگر ہم وار کی بات کریں تو حزب اللہ کے ساتھ اب باقاعدہ طور پر جنگ کی تیاری کر لی گئی ہے۔ بہت عرصہ اسرائیل کش مکش میں رہا اور ڈیبیٹس ہوتی رہیں اور ڈسکشنز ہوتی رہیں کہ حزب اللہ کا کیا حل نکالا جائے، اور انہوں نے ڈیلیگیشنز بھیجے کہ حزب اللہ کو روکو، کہ ہم غزہ کی جنگ جاری رکھیں گے لیکن حزب اللہ کو بولو کہ بھائی وہ حملے نہ کرے، اور ہمارے جو 3 لاکھ لوگ جہاں سے ایویکوئی انہوں نے گھر چھوڑے ان کو واپس آنے دے۔ لیکن حزب اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی غزہ میں آپ بمباری جاری رکھیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنگ بند کر دے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے سٹیٹمنٹس رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کہیں بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہے، بلکہ تمام چیزیں ریسرچ کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بین گوور جو کہ نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نو اسکیپ آف ریئل وار ود حزب اللہ، نو اسکیپ، اب کوئی اسکیپ نہیں ہے، حزب اللہ کے ساتھ اب جنگ ہونے والی ہے۔ آرمی چیف نے آج ہی بارڈر کا وزٹ کیا لیبنان، یہ جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے لیبنان بارڈر کا وزٹ کیا، اور وہاں پر جا کر اس نے فوجیوں سے کیا خطاب کیا ہے کہ پریپیئر فار وار ود حزب اللہ،
حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہ آج اس نے وزٹ کر کے وہاں اپنی آرمی کو پیغام دیا, ان سے سپیچ کی. اچھا اب یہ ناظرین جو غزہ سے فوجی نکالے گئے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. 2,50,000 فوج غزہ سے نکالی گئی ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ غزہ میں ان کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ فوج رکھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے, جو آگے پروسیڈ ہی نہیں کر پا رہی تو ہمیں یہاں پر اپنے وسائل انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو 2,50,000 نکالی گئی ہے ان میں سے بہت ساری جو ہے وہ لیبنن بارڈر پر بھیجی جائے گی, بہت ساری جو ہے وہ جارڈن کا بارڈر, اور اس کے علاوہ سیریا کا, اینڈ دین ایجپٹ, مطلب ان تمام بارڈرز پر ان کو ڈپلائی کیا جائے گا, اور موسٹلی جو ہے وہ لیبنن بارڈر پر ڈپلائی کی جائے گی. اور اب آنے والے دنوں کی بات ہے, یہ دنوں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ چلے گی, اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ بھی مطلب غزہ اور یہ جنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. 8-10 مہینے ان کی کیلکولیشن ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے. اگر شام آتا ہے تو پھر شام کے ساتھ بھی وہ نمٹیں گے, اور ایٹ دی اینڈ ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہرا کر وہ لیبنن کے اندر داخل جیسا کہ ہو چکے ہوں گے تو لیبنن کے علاقوں کو بھی وہ اپنے علاقوں میں شامل کر لیں گے, جیسا کہ انہوں نے کر رکھے ہیں. شیبا فارمز, بہت سارے علاقے, گاؤں, یہ آلریڈی ان کے قبضے میں اسرائیل کے, تو وہ علاقے بھی یہاں پر قبضے میں لے لیے جائیں گے. شام آتا ہے تو ان کے مزید علاقے, جیسے آپ دیکھیں نا کہ گولان ہائٹس شام کا, لیکن اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیا ہوا, تو ان سارے علاقوں کو ملا کر, اور جب ایجپٹ سے جنگ ہو رہی ہوگی, جب جارڈن سے کل کو ہوگی, تو ان کے علاقے ملا کر وہ گریٹر اسرائیل جو پرانا خواب ہے اس کو جو ہے وہ پورا کر لیا جائے گا. اور آگے چل کر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی یہ ایکسس آف ریزسٹنس, ان تمام سے جنگ لڑنے کے بعد اسرائیل آخر میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہے, آخری اینڈ گیم کیا ہوگا ان سب سے جب جنگ چلے گی 8-10 مہینے 12 مہینے, اینڈ گیم کیا ہے. اچھا یہ حزب اللہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا, باقی حملے شملے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ان کی ٹیریٹری میں بھی گھسا ہے, وہ بھی ادھر گھسے ہوئے ہیں, صحیح وہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اوورآل یہ جو فل سکیل وار ہے اس کا فیصلہ ہو گیا, اور ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ذرا یمن پر چلیں, اور یمن کا مراد یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اور ایران وغیرہ اس میں شامل ہیں. اچھا اب ناظرین یہ سب سے بڑی اور سب سے لمبی جنگ جو ہے وہ وہاں پر لڑنے کا فیصلہ ہو گیا یمن کے ساتھ. پہلا آپ دیکھیں یورپ نے اناؤنس کیا, امریکہ, برطانیہ اور جرمنی اسلحہ وغیرہ ساری امداد انہوں نے وہ کر رہے ہیں. پہلے میں مائرسک جو دنیا کی دوسری بڑی کمپنی ہے وہ کیا لکھ رہی ہے, یعنی ہر ایک ملک کے ساتھ جنگ کے پہلے میں ثبوت رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم ایمی ہوا میں باتیں کریں. مائرسک کیا لکھ رہا ہے, مائرسک اینٹیسپیٹ ریڈ سی ڈسرپشن ول لاسٹ ایٹ لیسٹ a few months. وہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ یہ ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ few months تو یہ جنگ ہر صورت میں جاری رہے گی اور یہ راستہ کھلنے والا نہیں ہے. تو بھئی راستہ نہیں کھلے گا تو اس کا کیا مراد ہے, وہ جنگ چل رہی ہوگی تو راستہ نہیں نہ کھلے گا, اگر یہ جنگ بند ہو جائے گی تو پرسوں کھل جائے گا راستہ, ٹھیک ہے, ایک چیز ہوگی. پھر جناب فورن پالیسی جو دنیا کا سب سے ایک بڑا ادارہ ہے, سب سے مستند ادارہ, یہ ان کی 3 سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ آپ کو اس جنگ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. فورن افیئرز لکھ رہا ہے unless the war in Gaza is ended the Axis will be a regional reality that the United States will have to deal with for many years. دوسرا بیان ان کا دیکھیے, the Axis of resistance potentially strengthens the alliance of forces across our regional battlefield. The United States cannot easily dismantle the Axis nor defeat the ideas of generated it. اب یہ فورن پالیسی کی سٹیٹمنٹس ہوگی, ان کا مدعا میں آگے چل کر آپ کو سمجھاتا ہوں, باقی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. ترکی کا بیان ان کے سامنے آیا, یہ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل وار جو ہے وہ ریجنل کانفلکٹ اور ایکسپینشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. ایرانی فورن منسٹر کہہ رہے ہیں لنڈن اینڈ واشنگٹن ہیو نو رائٹ ٹو ہولڈ دا سیکورٹی آف دا ریجن ہاسٹیج ان دا نتن یاہوز ہینڈ, کہ یہ واضح ہو گیا کہ مطلب نتن یاہو ہی ہے, یہ تو ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ جو ناظرین یمن والا معاملہ ہے, یہ کیسا معاملہ ہے جس پر اسرائیل نہیں لڑ سکتا, یعنی 6 محاذوں پر وہ لڑے گا, جارڈن کے ساتھ, ایجپٹ کے ساتھ, غزہ کے ساتھ, ویسٹ بینک کے ساتھ, لیبنن کے ساتھ اینڈ دین شام کے ساتھ, یہ 6 محاذ ہے, اس پر اسرائیل خود نمٹے گا, باقی ظاہری بات ہے ان کی سپورٹ تو ہوگی. اب یہ میں سارا ان کا پلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. 6 محاذوں پر وہ لڑے گا, 7واں محاذ ایران اور یمن کا, اس پر اسرائیل نہیں لڑ سکتا. اور اسرائیل کافی دنوں سے, جب سے یہ جنگ چلی ہے, یہ کوشش کر رہا تھا کہ 7ویں محاذ پر امریکہ اور یورپ وغیرہ اتحادی وغیرہ آ کر ان سے نمٹے. اچھا اس کے لیے انہوں نے جو ان کی پوری صہیونی لابی ہے وہ
ایکٹیو رہی اور انہوں نے انفلوئنس کر لیا ہے، اب ان کو انفلوئنس کر لیا، اسی لیے انہوں نے اتحاد اناؤنس کیا اور انہوں نے حملے شروع بھی کر دیے یمن پر۔ آپ کو پتا ہے امریکہ برطانیہ حملے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اسرائیل نے ان کی صہیونی لابی نے امریکہ اور اتحادیوں کو یہ بات سمجھائی کہ یمن اور ایران کو ہرانا یہ صرف ہمارا فائدہ نہیں، یہ آپ کا بھی فائدہ ہے۔ جیسے نتن یاہو نے کہا کہ بھائی ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنا یہ ہماری ٹاپ پرائورٹی ہے، تو ایران کے نیوکلیر پروگرام کو آپ کیسے روکیں گے؟ جنگ سے روکیں گے یا جنگ کے بغیر روکیں گے؟ اور یمن آپ کے لیے ایک مستقل تھریٹ ہوگا، جیسا کہ فارن پالیسی کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب مستقل تھریٹ ان کے لیے بن چکا ہے۔ فورن افیئرز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے مڈل ایسٹ میں ایکسس آف ریزسٹنس یہ مستقل تھریٹ ہے۔ اگر یہ ابھی بھی جنگ ختم ہو جائے تو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کیا جائے۔ تو اس چیز کو انہوں نے امریکہ اور اتحادیوں کو سمجھایا کہ ہماری جیت صرف ہماری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی جیت ہے، اور ان تمام کا صفایا کرنا، ایران کا نیوکلیر پروگرام روکنا، یمن کو سبق سکھانا، وہاں پر اپنی بیسز قائم کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو اب سارے بارڈر آپ کو سمجھ آ گئی، ان تمام کے ساتھ ایک ساتھ جنگ شروع ہوگی اور یہ 8 10 مہینے 12 مہینے چلے گی، اور جب یہ ساری جنگیں چل رہی ہوں گی اس کے ساتھ جناب غزہ کی کم انٹینسٹی والی جنگ بھی چل رہی ہوگی، وہاں پر محاصرہ جاری ہوگا، وہاں پر دیکھیں نا اب یہ 1 سال تک لوگ بھوکے بیٹھے رہیں گے وہاں پر، تو وہاں پر لوگ دوڑیں گے ادھر ایجپٹ کی جانب، وہاں سے نکل چکے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم یمن کو بھی ہرا دیں گے، ہم حزب اللہ کو، شام کو، جارڈن کو، مصر کو، ان کو ہرا کر ان کے علاقے گریٹر اسرائیل میں شامل ہو جائیں گے، اور ادھر جو ایران اور یمن والا معاملہ ہے وہ امریکہ ٹھنڈا کر دے گا، اینڈ دین اس کے بعد وہ غزہ آسانی کے ساتھ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ جب لوگ وہاں سے دوڑ چکے ہوں گے، جب حماس کمزور پڑ جائے گی تو پھر جو ہے وہ ہم غزہ پر اس طرح سے یہ پوری جنگ جو ہے وہ ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ دوبارہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسرائیل مطلب وہ نہیں چاہتا کہ ان سب کے ساتھ اس کی جنگیں ہوں، لیکن اب یہ بات اس طرح سے ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ غزہ میں جنگ جاری رکھیں اور یہ باقی جنگ میں نہ آئیں، یا تو یہ ہوتا کہ غزہ کو وہ فتح کر لیتے مہینے 1.5 میں۔ اب انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ ہمیں 1 سال چاہیے غزہ پر قبضہ کے لیے، اور اگر 1 سال آپ نے لگانا ہے تو پھر یہ سارے جنگ میں آئیں گے، تو ان کو روکنا ضروری ہے، اس لیے وہ ان سب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، وگرنہ وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا فوکس غزہ میں ہی رہے، ہم غزہ کو ہی کریں، لیکن غزہ میں جنگ ایسا نہیں ہے کہ وہ غزہ میں جاری رہے گی اور باقی کہیں پر نہیں پھیلے گی اور باقی اس میں نہیں آئیں گے، تو یہ ایک بات آپ سمجھ لیں۔ اچھا، تو یوں یہ اسرائیل کا پلان ہے کہ ہم نے اس طریقے سے امریکہ، برطانیہ اور سب کی مدد سے گریٹر اسرائیل بنایا، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آ چکا ہوگا، اور اس نئے ورلڈ آرڈر میں اسرائیل جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل بن چکا ہوگا۔ یہ ان کا پلان ہے۔ اب یہاں پر میں اپنا انالیسز آپ کو پیش کرتا ہوں، اور دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں، کیا یہ کیلکولیشن ٹھیک ہے؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گریٹر اسرائیل بن سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ ایک تو پہلی مس کیلکولیشن یہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں تو یہ اتنی جنگ تھوڑی رہے گی، یہ تو پھر ورلڈ وار بنے گی نا۔ یہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے، یہ ایلون مسک بھی کہہ رہا ہے، یہ یورپ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ چائنا رشیا بھی کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ نے اتنی بڑی جنگ چھیڑ لی تو یہ تو طے ہے کہ آپ ورلڈ وار کی طرف جائیں گے۔ تو کیا یورپ اور امریکہ، برطانیہ یہ اس ورلڈ وار کے لیے تیار ہیں؟ تو پہلی بڑی غلطی تو یہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات ہے یار اسرائیل جس نے پورا زور لگا کر غزہ پر وہ قبضہ نہیں کر سکا، تو یہ کس گھمنڈ کے ساتھ حزب اللہ اور شام اور جارڈن اور مصر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ 6 محاذوں پر لڑنے جا رہے ہیں، جس کے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے 6 محاذوں پر لڑ سکتے ہیں؟ یہ کسی صورت نہیں لڑ سکتے۔ یہ ان کی اتنی بڑی مس کیلکولیشن ہے۔ اچھا، یہ ہونا کیا میں آپ کو آج بتا دوں، اور اگر یہ 6 مہینے سال یہ جنگ چلتی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو 6 سال مہینے بعد جب یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد واقعتاً ایک نیا ورلڈ آرڈر آ چکا ہوگا۔ واقعتاً یہ بات طے ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، لیکن اس میں فرق کیا ہوگا؟ اس میں فرق یہ ہوگا کہ گریٹر اسرائیل اس میں نہیں ہوگا، اس میں منی اسرائیل بھی نہیں ہوگا، اس میں اسرائیل ہوگا ہی نہیں، اس میں صرف اور صرف فلسطین ہوگا، اور یہ جو بلاک ہے اس کی آپ ہیجمنی دیکھیں گے پوری دنیا میں۔ یہ جب جنگ ختم ہوگی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور ایک ادھر والا نیا ورلڈ آرڈر بن چکا ہوگا، جس ورلڈ آرڈر میں ادھر والے بلاک کی ہیجمنی ہوگی، ایک ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہوگی۔ جیسے آج یونی پولر ہے نا، یعنی صرف امریکہ کی طاقت ہے، تب ایک ملٹی پولر ورلڈ ہوگی جس میں بہت ساری گریٹ پاورز ہوں گی،
اور اس میں اسرائیل نہیں ہوگا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو بات کہی تھی کہ اگر اسرائیل یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ کی بجائے 1 اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ 1 اسٹیٹ اسرائیل نہیں ہوگی، وہ 1 اسٹیٹ فلسطین ہوگی۔ یہ بڑی مسکلکولیشن ہے جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ برطانیہ کر رہے ہیں، یورپ کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فرانس، اٹلی، اسپین کو سمجھ آ رہی ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں جوائن کر رہے، لیکن بہت ساروں کو سمجھ نہیں آ رہی جو صہیونی لابی کا حصہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ، یورپ میں صہیونی لابی نے پورا پولیٹیکل سسٹم کنٹرول کیا ہوا، جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین حقائق جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پوری تفصیلات آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ شاید ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ حافظ۔